انا میں بشر ہوں مثلکم تمہارے جیسا یوحا الیہ میری طرف وحی ہوتی ہے کی جاتی ہے انما بے شک یا تحقیق الہکم واحد جو ہے وہ تمہارا الہ واحد معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے الہ واحد معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی معبود ہے فمن پھر جو کانا ہے یرجو امید رکھتا لقاء ملاقات ربی ہی اپنے رب کی فلیعمل تو لازم ہے کہ وہ کرے عملاً صالحاً نیک عمل ولا یشرک اور شرک نہ کرے بے عبادت اور ربی ہی اپنے رب کی عبادت میں احد ہے کسی کو شریک نہ بنائے تو 105 کا سے لے کر آخر تک جو ہے نا لفظی ترجمہ کر دے اولئک الذین کفروا یہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا وہ آیات کو نہیں مانتے اپنے رب کی اور ظاہر ہے کفر جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جب رب کو نہ تو رب کو اس کی نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں نہ تو اس کی کتابوں کو مانتے ہیں جو آسمان سے اتری ہیں اور نہ جو دلائل آنکھوں سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں جیسے ملحدین ہیں ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ عقل جو ہے وہ تائید کرتی ہے ان نشانیوں کی کہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں بارش ہے ہوا بادل ہے سب کچھ جو ہے وہ کمال قدرت ہے لیکن وہ وجہ کیا ہے کہ جب رب کو ہی نہیں مانتے تو پھر وہ آخرت کو کیسے مان لیں گے کہ ہم نے مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہونا ہے پھر روز قیامت جو ہے وہ اعمال کی جزا اور سزا ملے گی تو اعمال کے مطابق جنت اور جہنم ملے گی اور جنت میں جو ہے وہ انسان اپنے رب کو دیکھے گا مومن جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو یہ سب جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے وحدانیت توحید کو اور پھر توحید اور رسالت دونوں کو ہی ماننا ہے لیکن دونوں کو ہی نہیں مانتے تو کیا ہے کہ اعمال ہی ان کے ضائع ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے نیکیوں کے پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ایک پلڑے کا کیا وزن کیا جائے گا کیونکہ اعمال میں مومن جو ہوں گے کچھ نیکیاں ہوں گی کچھ بدی ہوگی لیکن جب ایمان ہی نہیں لائے رب کو ہی نہیں مانا تو پھر وہ کوئی ان کے لیے وزن ہی نہیں ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ صرف اور صرف برائیاں ہی ہوں گی ان کے نام اعمال میں اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ انہوں نے مطلب بدعمالی کیا تھی کہ ان کا جہنم جو ہے یہ میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اور پھر آیات کا بھی مذاق اڑایا تھا جتنی بھی نشانیاں تھیں چاہے وہ وحی کی صورت میں تھیں کتاب کی صورت میں تھی صحائف کی صورت میں تھیں یا پھر وہ نشانیاں جو کہ ارد گرد جو ہے وہ کمال عجائب قدرت تھے مظاہر قدرت تھے اس کا بھی انکار کیا تھا اور رسولوں کا مذاق اڑایا تھا اب رسول جو ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے توحید کا اور شریعت لے کر آئے تھے تو ان رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے تو پھر وہ ان کا بدلہ جہنم ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں تو اہل ایمان کی مہمانی کہ فردوس وہ باغ ہے جس میں باغوں کے درخت پھول اور پودے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتے ہیں یہ بخاری میں توحید کے باب میں ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 7423 نمبر پر اور لا یبغون عنہا حولا تو وہ جو ہے وہ رہنے والی جگہ ہوگی کہاں پر فردوس کے باغ کی جہاں ان کی مہمانی ہوگی کن کی جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے تو ہم انسان دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں ایک جگہ پر رہ کر جنتی جو ہے وہ اس جگہ سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر عیش کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں اور حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا یہ بھی بخاری میں ہے
3244 نمبر پر، مسلم میں 2824 نمبر پر۔ تو اگلی آیات میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، تو یہ جو ہے نا کہ سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ تو یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہی، وہ پہلے کر چکی ہوں۔ تو سمندر کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ مخلوق کی بھی، مخلوق جتنی بھی ہے نا، اس کی حد ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے۔ تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ صفت ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی انتہا ہے۔ تو اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے درخت جو ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، وہ قلم بن جائیں اور اتنی ہی سیاہی اور لے آئیں، بلکہ مزید 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے، سب ختم ہو جائیں گے، مخلوق ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ سورۃ لقمان میں بھی ہے 27 پر۔ تو محدود چیز جو ہے، جو چیز لمیٹڈ ہے، باؤنڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ غیر محدود چیز کو سراؤنڈ نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی دے، اسی پر موت دے، آمین۔ تو دوسری صفات کی طرح صفت کلام بھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جب چاہے جس سے چاہے کلام کرتا ہے، اس کے کلام کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قادر رہے گا۔ رسولوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، 253 نمبر آیت نمبر سورۃ البقرہ کی، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ النساء میں 164 نمبر پر اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ تو اللہ کا کلام، یہ اتنی واضح آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی۔ یہ سورۃ التوبہ میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، 6 نمبر آیت کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تو اس سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ تو مسلمانوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت، جو کلام صفت ہے، اس کے منکر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے نا، وہ معنی ہے جو اس کی ذات میں نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، نہ اس کے الفاظ ہیں نہ آواز۔ تو الفاظ اور آواز کو اس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کو بھی اور آواز کو بھی، حالانکہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، اور یہ ذات سے علیحدہ کر دیتے ہیں صفات کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی صرف مفہوم و معنی اللہ کی صفت ہے۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ نماز میں قرآنی آیت کا مفہوم عربی الفاظ کی بجائے فارسی، اردو یا کسی اور زبان میں ادا کر دیا جائے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، قرآن عربی ہے۔ تو ہمارے امام اہل السنہ کے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان گمراہ فرقوں کے رد کے اوپر جو ہے نا عذاب برداشت کیے، لیکن وہ قرآن کو اللہ کا کلام ہی کہتے رہے، کوڑے کھا لیے لیکن اسے مخلوق نہیں کہا، اور امت کو صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیا۔ تو کوئی شخص اپنے آپ کو تو کلام پر قادر سمجھے، اپنے گونگا ہونے کو تو وہ عیب سمجھتے ہیں، گونگے کے دل میں بھی معنی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صفات حسینہ جتنے بھی ہیں ان کے متعلق وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی اس کا کلام سن سکتا ہے۔ تو معطلہ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یا مفوضہ ہیں، اللہ کی طرف تفویض کر دیتے ہیں اللہ کی صفات کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے، اہل سنت کا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو ہے وہ عقیدہ ہے، اسی پر جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ تو اتنے عاجز رب کو، ایسا عاجز رب انہی کو مبارک ہو، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، جبکہ مخلوق بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں مذکور جو ہے وہ، جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، وہ رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ساری صفات جو ہیں، جو اہل سنت جس کا اس بات کرتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں یا احادیث میں موجود ہیں۔
وہ تمام صفات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبروں نے اللہ کا کلام سنا ہے، بعض کو فرشتے کے ذریعے پہنچا، رسول کی معرفت آیا، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہیں وہ اسی کلام کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو انسان یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان عقل پرستوں نے صفات کا انکار کیوں کیا ہے؟ تو قرآن کے الفاظ کو مخلوق کہنے پر کیوں اتنا اصرار کیا ہے کہ جو بھی قرآن کو مخلوق نہ کہے وہ اس وقت جو ہے نا سرکاری عہدے سے معزول کر دیتے تھے، نہ وہ مسجد کا خطیب ہو سکتا تھا، نہ امام، اور نہ اپنے طور پر کسی مسجد میں پڑھا سکتا تھا، نہ درس اس دور میں۔ اب تو ظاہر آزادی ہے۔ امام اہل السنہ جو ہیں امام احمد بن حنبل پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کا ایک عظیمت والا کردار رہا ہے اس معاملے میں۔ تو خصوصاً جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے اس کے انکار میں پھر کیوں اتنی شدت اختیار کی، کیوں عذاب جھیلا؟ تو خیر القرون جیسے ہی گزر گیا تھا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور، تو پھر وہ عملی طور پر کمزور ہونا شروع ہو چکے تھے۔ قرآن و سنت کی طباعت کو وہ بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ حکمران جو ہیں وہ یہ حکمرانوں کی جو ایک مطلق العنانی تھی نا، اس میں بھی یہ چیزیں رکاوٹ تھیں۔ تو آج کل کے بھی حکمرانوں کو دیکھ لیں تو آج کل کے بھی علماء سو جو ہے نا، انہوں نے عقل کا نام لے کر آزادی کی راہ میں بننے والی ہر چیز کو ہٹا دیا۔ تو مامون الرشید جو تھا اس نے کیا کیا، یونانی کتابوں کے تراجم کروائے۔ یونانی جو کتاب تھی، فلسفہ تھا نیرا، فلسفہ تھا، اور کیا تھا، ایک اور لفظ تھا، متکلم لوگ تھے۔ تو دنیاوی معاملات میں وہ جو ہے نا اپنے پیش رو لوگوں کے تجربات سے جو دنیا کے معاملات ہیں نا، اس میں یونانی فلسفہ، سائنس، جتنے بھی علوم ہیں دنیاوی، اس میں اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر بات دین کی آ جائے، جہاں پر شریعت کی آ جائے، وہاں پر کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اسی کے فہم کو محدثین کے فہم پر، محدثین کے منہج پر لے کر چل رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کے عقائد تھے، انہوں نے اس سے یونانی فلاسفر جو تھے اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے۔ تو معتزلہ جو تھے یعنی عقل پرست نے، انہوں نے بھی کچھ بنیادی اصول تسلیم کر لیے کہ ایک سے ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے۔ حوادث جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، یہ ایک دقیق بحث ہے حوادث کی اور حادث کی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو وہ ذات قدیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ عرش پر ہے، نہ وہ آسمان پر اترتا ہے، جبکہ واضح حدیث موجود ہے بخاری کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا۔ یہ سب وہ کیا کہتے ہیں کہ حوادث ہیں، حوادث ہیں، یعنی یہ نیا ہونے والا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حادث نہیں ہے، نیا ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اب یہ یونانی فلسفے کو لے آئے ہیں درمیان میں۔ تو حالانکہ جب قرآن میں آ گیا نا، پھر اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کوئی بھی صفت ہے اس کی تعویل نہیں ہو سکتی جب وہ قرآن میں آ گئی ہے یا حدیث میں آ گئی ہے۔ تو اب یہ عقائد ان کا قرآن و حدیث کا انکار تھے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر وقت نئی سے نئی حالت میں، کل یوم ہوا فی شأن، سورہ رحمان میں ہے 29 آیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر دن نئی شان میں ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قیامت کے دن زمین پر آئے گا۔ تو مسلم علماء میں سے ایک تو متکلمین اٹھے جنہوں نے ان کا جواب دیا، لیکن وہ انہی کے اصول مان بیٹھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، فلاسفہ جو ہے اس کے اصول بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعویل کی، بلکہ تحریف تک دی، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کلام بھی حادث ہے۔ ان کے بقول کلام حادث ہے، تو ہر لفظ جو ہے نا پہلے کے بعد، یعنی جب لفظ بول دیا جاتا ہے تو نیا لفظ جو ہے نا منہ سے ادا ہوتا ہے، تو وہ اب کیا کہتے ہیں کہ وہ حادث ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیزوں کا محل نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کا انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اس کا انکار، صاف انکار نہیں کیا، تعویل کا سہارا لیا، اور کہا کہ قرآن کے جو معنی ہیں نا
وہ قدیم ہے، یعنی ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر معنی ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا صوت اپنی آواز کے ساتھ اور حروف کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا، جبکہ اہل سنت جو ہیں وہ محدثین کا یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے اپنی صوت کے ساتھ اور آواز کے ساتھ اور حروف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مخلوق بات کرتی ہے، جس طرح میں بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بات کرتا ہے، نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا، اللہ تعالیٰ کے جیسا اس کی صفات کے جو مثل ہے وہ مخلوق نہیں ہے، یہ جو ہے قرآن میں خود بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے مثل، اس کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بات کرنا، وہ مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کو نہ مشابہت دیتے ہیں، نہ اس کو انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ بھی اور متکلمین بھی کہ جو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مخلوق ہیں، تو اصل مفہوم جس زبان اور جن الفاظ میں بھی ادا ہو جائے وہی قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث سے وہ پہلے ہی یہ کہہ کر جو جان چھڑا چکے تھے کہ حدیث جو ہے وہ اس سے قرآن پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بعض جو ہے وہ بعض احادیث کو وہ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن پر اضافہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غیر فقیہ صحابی ہے وہ جب حدیث روایت کرے گا، کیونکہ صحابی فقیہ نہیں ہے، یہ صحابیت پر جو ہے نا بہت بڑا ایک اتہام ہے یا تنقیص کہہ لیں، صحابہ کی شان میں تنقیص ہے کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب فقیہ تھے، یہ بھی اہل سنت کا جو ہے وہ معتدل منہج ہے۔ تو وہ حدیث سے قیاس کے خلاف وہ حدیث جو کہ غیر فقیہ صحابی بیان کرے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ اور رہا قرآن، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں منمانی تبدیلی کرنے کے لیے اس کے الفاظ کو اللہ کے کلام ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا قرآن میں تبدیلی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صرف معنی اور مفہوم جو ہے نا وہی قرآن ہے، یعنی یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں دو گتوں کے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بول کر حروف کے ساتھ یا آواز کے ساتھ نہیں جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کو سنایا، بلکہ یہ ان کے دل میں القاء کر دیا تھا۔ اور دوسرے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے اور یہ مفہوم ہے، اس لیے وہ معنی اور مفہوم کو قرآن قرار دیتے ہیں، الفاظ کو کلام اللہ نہیں کہتے، قرآن کے جو الفاظ ہیں۔ تو یہود و نصارہ میں بھی تحریف کا دروازہ ایسے ہی کھلا تھا کہ انہوں نے تورات و انجیل کے تراجم کو اللہ کا کلام کہہ دیا گیا تھا۔ تو حتیٰ کہ ایسا زبان والی کتابیں دنیا سے جو ہیں وہ مفقود ہی ہو گئیں، تو تراجم میں تبدیلی تو مشکل نہیں تھی، تو وہ کتابیں بھی اس قابل نہیں رہیں کہ وہ ان پر اعتماد کیا جا سکے۔ خیر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو ان کی عقلی داؤ پیش تھے نا، تو اس کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ کوئی آیت پڑھو یا کوئی حدیث بیان کرو۔ یہ جتنی بھی اصولی بحثیں تھیں نا یہ علم الکلام کی، یہ وہ لوگ کرتے تھے، فلاسفر جو تھے نا، تھے تو مسلمان لیکن فلسفے کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ تو کوئی آیت یا حدیث پڑھو کہ وہ کہتے تھے کہ اس آیت یا حدیث میں واضح لکھا ہو کہ قرآن مخلوق ہے، ہم مان لیں گے، اور وہ مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہے اور قرآن کے الفاظ کو وہ اللہ کا کلام کہنے پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے قرآن محفوظ رہا۔ یہ امت پر احسان ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں سے جو ہے وہ معنوی قوت کو ختم کرنے کے لیے ایمان کو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا پھر وہ جو ہے انہوں نے ایمان کو بھی کہا کہ دل کا فعل ہے، ایمان اقرار کرنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقرار بھی صرف مسلمان تسلیم، یعنی ایک مسلمان کو تسلیم کرنا ہے نا تو ضروری ہے، اقرار بھی نہ کرے لوگوں کے نزدیک تو وہ اللہ کے ہاں پکا مومن ہے، اور اقرار کر لے عمل بھی نہ کرے تو بھی وہ پکا مومن ہے۔ بلکہ بعض تو اتنے غالی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ فرعون کا
ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کا ہوگا ایمان فرعون کے ایمان کے برابر۔ تو محدثین ہی تھے اہل سنت جنہوں نے اسلام پر ان حملوں کا دفاع کیا، سختیوں کو برداشت کیا۔ تو آج بھی قرآن و حدیث پر قائم رہنے والوں کا ایسے لوگوں سے مقابلہ جاری ہے جو قرآن کے الفاظ کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی صفات کو سننے کو، اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کے رحم کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے اترنے کو، نزول کو، اللہ تعالیٰ کے چڑھنے کو اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کو نہیں مانتے۔ تو یہ ان ساری صفات جو کہ قرآن میں واضح الفاظ میں، احادیث میں واضح الفاظ میں موجود ہیں، تو وہ انکار کر کے بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن و سنت پر قائم جو ہیں علماء صریح دلائل سے ان لوگوں کا رد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کے اس علم کے وارث کے بعد میں آنے والے تمام لوگوں میں ان کے وہ عادل لوگ ہوں گے جو اس سے جاہلوں کی تعویل، باطل پرستوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ اور غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی میں 10ویں جلد میں 209 نمبر پر اور 21439 ساتھ ہے۔ تو یہ قل انما انا بشر مثلکم کی جو تفسیر ہے وہ بعد میں بیان کر دیتی ہوں، لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق دے، حق بیان کرتے ہوئے کوئی ادائیگی میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔